سے شعبے جات ہیں اور جو مین ایریاز ہیں، سب سے پہلے میں ان کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. ان کا مطالعہ ہم اس کورس کے دوران کریں گے. تو سب سے پہلے کلاسیکل میکینکس ہے. یہ وہ فزکس کا شعبہ ہے جو نیوٹن کے نام سے منسوب ہے اور جو اس زمانے میں شروع ہوا تھا، لیکن شاید اس سے بھی پہلے شروع ہوا تھا. اس کا تعلق اجسام اور اجسام کی حرکت کے ساتھ ہے. مومنٹم، فورس، انرجی، یہ تمام ایسے تصورات ہیں جو کلاسیکل میکینکس کے دائرے میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم بجلی اور مقناطیسیت کی بات کریں گے. اب بجلی اور مقناطیسیت اصل میں ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مختلف نہیں ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے. اور یہ ایک دریافت ہے جو جیمز کلارک میکسویل کی تھی آج سے تقریباً 200 سال پہلے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب کوئی چیز دنیا میں بغیر ٹیلی فون یا بغیر ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے نہیں ہو سکتی. اس سب کی بنیاد اس وقت ڈلی تھی، یعنی کہ آج سے 200 سال پہلے. تو الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم ہم کلاسیکل میکینکس کے بعد پڑھیں گے. جب ہمارے پاس اتنی بیک گراؤنڈ ہو جائے گی تو پھر ہم تھرمل فزکس یعنی کہ گرمی اور حرارت کی فزکس کی طرف آئیں گے. اب یہاں پر ٹیمپریچر اور پھر انٹروپی اور اس طرح کے کانسیپٹس آئیں گے. ان کا ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ جو 3 ایریاز ہیں، کلاسیکل میکینکس، الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹزم اور تھرمل فزکس، ان کے اوپر تو ہم خاصا وقت صرف کریں گے. لیکن ایک اور شعبہ ہے جس کا تعلق زیادہ ایٹم اور ایٹم کی سطح کی فزکس کے ساتھ ہے. اس پر تو میں زیادہ وقت نہیں لگا سکوں گا، اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا صحیح مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو خاصی میتھمیٹکس کی ضرورت ہے. تو میرا مشورہ ان لوگوں کے لیے جو فزکس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں یہ ہوگا کہ آپ میتھمیٹکس کو علیحدہ سے پڑھیں اور خوب اچھی طرح سے پڑھیں. جس طرح ایک مکان اینٹوں سے تعمیر ہوتا ہے، اسی طرح فزکس کے ہر شعبے میں ہر شے 3 قسم کی اینٹوں سے تعمیر ہوتی ہے. ان کو ڈائمینشنز کہتے ہیں. ڈائمینشنز ایک تصور ہے جو تقریباً 200 سال پرانا ہے اور جو ایک فرینچ سائنسدان جس کا نام جوزف فوریر تھا، اس نے اس کو جنم دیا. اب جو 3 قسم کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں، آئیے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹائم کا ڈائمینشن ہے. ٹائم یعنی وقت. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب فلسفیوں نے تو اس کے اوپر صدیوں سے بحث کی ہے، لیکن سائنسدانوں کو، فزسسٹ کو ان بحثوں سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. فزکس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی شے کو، کسی ڈائمینشن کو ناپا کیسے جائے، اس کو میجر کیسے کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ وقت ناپنے کے لیے ایک آلہ ہے جس کو گھڑی کہتے ہیں. اب گھڑیاں طرح طرح کی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر میری نبض یہ بھی ایک گھڑی ہے. کوئی بہت اچھی گھڑی تو نہیں ہے. جب میں یہاں یوں کھڑا ہوتا ہوں تو میری نبض ایک رفتار پر چلتی ہے، لیکن جب دوڑتا ہوں تو نبض تیز ہو جاتی ہے. لیکن اس سے ایک بہتر گھڑی لٹکن یعنی پینڈولم ہے. اب پینڈولم یوں جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اور ہر دفعہ جب جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے. چنانچہ وقت ناپنے کے لیے یہ بہتر ہے. ایک اور مثال، زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، اور جب گھومتی ہے تو ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے. بلکہ جب یہ واپس آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے گزرے ہیں. اور اسی طرح جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 1 سال گزر چکا ہے. اب جو سب سے اچھی گھڑی ہے وہ ایٹامک کلاک کہلاتی ہے. اور اس کے بارے میں کچھ بہت زیادہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا یہاں، لیکن اس کے اندر ایٹم ہیں اور وہ ایٹم حرکت کرتے ہیں اور بہت باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں. چنانچہ اب ہم 1 پارٹ ان اے بلین سے بہتر ایکوریسی سے وقت کا گزر ناپ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں لینتھ کی طرف، لینتھ کے ڈائمینشن کی طرف، یعنی کہ لمبائی. لمبائی ناپنے کے لیے آپ کو ایک رولر یا فٹا چاہیے، لیکن خیر اس کی ایکوریسی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اور جو اب جدید طریقے ہیں اس میں آپ ایٹم کی ویو لینتھ یا ایٹمز
سے آپ میجر کرتے ہیں. چنانچہ اب یہاں بھی ایکوریسی بہت بہتر ہے بنسبت رولر استعمال کرنے کے. بہرحال میرا مقصد یہ کہ وقت اور لمبائی ان دونوں کو آپ ناپ سکتے ہیں اور یہ فنڈامنٹل ڈائمینشنز ہیں. تیسرا فنڈامنٹل ڈائمینشن ماس ہے. ماس یہ بتاتا ہے کہ کسی جسم کے اندر مادے کی مقدار کتنی ہے. اور اگر مثال کے طور پر میرے پاس ایک سیب ہے، اس کے ساتھ میں ایک اور سیب جوڑ دوں تو ماس کی مقدار ڈبل ہو جائے گی. اب ماس جتنا زیادہ موجود ہوگا تو اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا کسی چیز کو حرکت دینا. مثال کے طور پر اگر میں ایک رکشے پہ اور ایک ٹیکسی پہ برابر زور لگاؤں تو رکشہ جو ہے وہ تیز چلنے لگے گا، ٹیکسی آہستہ چلے گی. تو ماس یہ دکھاتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ ریزسٹنس ٹو موشن کتنی ہے. اب چلیے ہم ڈائمینشن فل کوانٹیٹیز یا ڈائمینشنل کوانٹیٹیز کی طرف آتے ہیں جو ماس، لینتھ اور ٹائم کو جوڑ کے بنتے ہیں. مثال کے طور پر ایریا یا رقبہ، اس کے ڈائمینشنز L/L یا L اسکوائرڈ ہے. تو اس میں L کی لینتھ کی 2 طاقتیں ہیں. اگر آپ حجم لیں تو حجم میں 3 طاقتیں ہیں. تو مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی ڈبہ ہو تو اس ڈبے کی لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی، اونچائی اتنی. تو جب میں ان 3 نمبرز کو ایک دوسرے سے ضرب دوں گا تو اس سے اس ڈبے کا حجم بنے گا. دیٹ از کالڈ والیوم. اس سے ہم ایک اور چیز بنا سکتے ہیں جسے کثافت یا ڈینسٹی کہتے ہیں. تو ڈینسٹی کے ڈائمینشنز بنیں گے ماس پر یونٹ والیوم یا ماس ڈیوائڈیڈ بائی L⁻3. تو اسی طرح سے ہم فریکوینسی کے ڈائمینشنز نکالتے ہیں. فریکوینسی کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک پینڈولم ہے جو 1 سیکنڈ میں 2 مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے، تو اس کی فریکوینسی 2 ہے. یا بجلی کا کرنٹ لیں تو بجلی کا کرنٹ جو ہمارے عام گھروں میں ہوتا ہے، بجلی کا کرنٹ کبھی اس طرف جاتا اور کبھی اس طرف آتا ہے، اور ایک سائیکل یعنی کہ یہاں سے جانا اور یہاں تک واپس آنا یہ 50 دفعہ ہوتا ہے ہر سیکنڈ کے دوران. تو اس کی فریکوینسی 50 ہے. اسی طرح اسپیڈ رفتار، اس کی ڈائمینشنز ہیں L/T یا L ٹائمز T⁻⁻1. اچھا، لیکن کچھ ایسی کوانٹیٹیز ہیں جن کا کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اینگل آپ ناپتے ہیں. مثال کے طور پہ میری یہ 2 انگلیاں ہیں، ان کے درمیان اینگل اب زیادہ ہے، اب کم ہے، اب زیادہ ہے. اس کو آپ کوئی ڈائمینشنز میں نہیں ناپتے. ہاں ڈگریز ہیں، لیکن ڈگریز ڈائمینشنز نہیں ہیں. دوز آر یونٹس، اور اس کی بات تو اب ہم کرنے والے ہیں. مختصر یہ کہ 3 فنڈامنٹل ڈائمینشنز ہیں: mass, length and time, and everything in physics, every other quantity can be constructed in terms of these. جب ہم کوئی چیز ناپتے ہیں تو پھر ہمیں اکائیوں یا یونٹس کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ کو یہ مثال دی تھی کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان اینگل ہے، اور اس اینگل کو ہم ناپتے ہیں ڈگریز میں یا ریڈینز میں. تو ہمیں اب ایک سسٹم آف یونٹس کی ضرورت پڑے گی. 2 مختلف نظام ہیں، پیمائش کے نظام ہیں. سب سے پہلے وہ جو MKS سسٹم کہلاتا ہے. MKS سے مطلب میٹر کلو گرام سیکنڈ سسٹم، جس میں لمبائی کی پیمائش میٹرز میں کی جاتی ہے، ماس کی پیمائش کلو گرامز میں، اور ٹائم کی سیکنڈز میں. پھر ایک اور نظام ہے جو CGS سسٹم کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے سینٹی میٹر گرام سیکنڈ سسٹم. تو یہاں پر پیمائش لمبائی کی سینٹی میٹرز میں ہوتی ہے، ماس کی گرامز میں، اور ٹائم کی MKS کی طرح سیکنڈز ہی میں ہوتی ہے. اب لینتھس کو سمجھنے کے لیے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لینس جو دنیا میں ہیں اور جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے وہ کیا کیا ہیں.
مثال کے